بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ جمعرات کی رات تقریباً کوئی 12 کے قریب پشاور میں پی ٹی آئی کے پشاور سٹی کے سابق صدر اور اس وقت ضلع پشاور کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل عرفان سلیم کے گھر پہ پولیس نے چھاپا مارا، انہیں اور ان کے 2 بھائیوں کو گرفتار کیا اور اس کے بعد وہ تینوں غائب ہو گئے۔ اگلے دن صبح معلوم ہوا کہ ان کے 2 بھائیوں کو تو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے اور ان دونوں کو رہائی بھی مل گئی ہے، لیکن عرفان سلیم جو ہے وہ نہ جانے کہاں ہے اور کس کے پاس ہے۔ یہ وہ حیران کن بات تھی جس نے پورے پشاور اور پورے خیبر پختونخوا کے لیے ایک نیا سوال کھڑا کر دیا۔ پشاور کے دل سے ایک سیاسی کارکن اٹھایا گیا اور وہ لاپتہ ہو گیا۔ مسلسل اعتراضات لگے، بات چیت ہوئی، الزامات لگے، پولیس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض ہوا، ان کی ویڈیوز وائرل ہوئیں، پولیس سامنے آنے کو تیار بھی نہیں تھی، بالکل بیک فٹ پہ چلی گئی کہ ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے یا نہیں، کہیں پہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ ہم نے اس بندے کو گرفتار کیا ہے، لیکن بالآخر وہ ہوا جو کہ ہونا تھا۔ تقریباً 2 دن کے بعد جمعہ پورا گزر گیا، ہفتے کی رات دیر سے ایک تصویر ریلیز ہوئی کہ عرفان سلیم تیمر گرہ جیل میں ہے اور ان کو ڈپٹی کمشنر پشاور کے 3 MPO کے آرڈر کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک اور سوال جنم لیا اس نے کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہفتے کے دن آدھی رات کو یہ معلوم ہوا کہ یہ بندہ گرفتار ہوا ہے، لیکن کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ اگر کسی ایک شخص کی ضمانت ہوتی ہے، رنگریز خان صاحب جو کہ سابقہ MPA ہیں، ان کے کیس میں کچھ ہوا تھا کہ اگر ایک عدالت نے آپ کو ضمانت دے دی ہے تو کسی اور نئے کیس میں آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اگر کیا جائے گا تو پھر ہائی کورٹ سے یا متعلقہ عدالت سے اپروول لی جائے گی۔ تو یہاں پہ تو ہائی کورٹ کے اس حکم عدولی ہوئی ہے۔ بہرحال ہفتہ گزرا، اتوار گزری، پیر کے دن صبح چیف جسٹس ابراہیم خان صاحب کے اپنے معمول کے کیسز تھے اور ان کی کورٹ میں موجود عرفان سلیم کے بھائی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں انصاف چاہیے، آپ نے یہاں پہ حکم دیا تھا کہ اگر ایک بندہ جو ہے اس کی رہائی ہو جاتی ہے، ضمانت ہو جاتی ہے تو دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا، آپ کے اس حکم کی حکم عدولی ہوئی ہے۔ پشاور پولیس نے میرے بھائی کو گرفتار کیا ہے اور اس کو اٹھا کے لے گئی ہے دیر تیمر گرہ، وہاں پہ اس کو رکھا گیا ہے۔ وہیں پر انہوں نے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، اور اس درخواست کو جو کہ زبانی تھی اس کو ریٹن میں تبدیل کرتے ہوئے ریٹ پٹیشن بنا دی گئی اور آج بروز منگل ڈپٹی کمشنر کو بلایا گیا کہ آپ حاضر ہوں، آخر معاملہ کیا ہے۔ آج جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ تیمر گرہ سے عرفان سلیم کو بھی بلائیں، اس کو وہاں رکھنا نہیں ہے، یہاں اس کو لے کر آئیں۔ وہ دونوں وہاں پہ حاضر ہوئے، عرفان سلیم بھی وہاں موجود تھے، اور کیس کی جب سماعت شروع ہوئی تو 2 رکنی بینچ، چیف جسٹس ابراہیم خان صاحب اور جسٹس وقار احمد، یہ دونوں وہاں موجود تھے، اور سب سے پہلے کہا گیا کہ جی یہ عرفان سلیم ہے اور ان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی وقت سماعت کے بالکل آغاز میں ہی چیف جسٹس نے کہا کہ اس کو یہاں سے رہا کر دیا جائے کیونکہ اس کی گرفتاری درست نہیں ہے۔ اس کے بعد بات آگے بڑھی، بلائیے IG کو اور چیف سیکرٹری کو، ہمیں بتایا جائے کہ عدالت جو احکامات جاری کرتی ہے اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا۔ وہاں پہ ذکر ہوا، جسٹس نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب وہ حاضر ہوئے تھے، آفاق وزیر صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ ہم نے آرڈر دیا تھا، ذرا آپ وہ آرڈر پڑھیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس عدالت نے کیا حکم جاری کیا ہے۔ اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل بھی موجود تھے، اس نے کہا جی ڈپٹی کمشنر صاحب نے آرڈر پڑھ لیا ہے، انہوں نے آرڈر پڑھا وہاں پہ، اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کو کہا گیا کہ آپ کو کس نے ڈکٹیٹ کیا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کو مثال بنائیں تو پھر یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی تو نہیں ہے۔ ڈپٹی کمشنر اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا، یہ کہا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ہائی کورٹ کے تقدس پر آنچ آنے نہیں دیں گے، ملک چاہے ادھر سے ادھر بھی ہو جائے تب بھی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ ریمارکس تھے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ہمیں یہ یقین دہانی اب کون کرائے گا کہ ہمارے احکامات پر منوان عمل ہوگا اور اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو اب یہ یقین دہانی چیف سیکرٹری اور IG ہی کرائے گا۔ عرفان سلیم جس کو شاید پشاور پولیس نے ایک عام سا بندہ پکڑ کے اٹھا لیا، غائب کر لیا، اس کی وجہ سے اب کل IG کو جو اختر حیات گنڈا پور صاحب ہیں اور چیف سیکرٹری ندیم صاحب، ان سب کو بلا لیا گیا ہے، ندیم ہتھوڑی صاحب کو، کہ آپ دونوں کل حاضر ہوں اور دونوں ہمیں بتائیں کہ آپ آئندہ عدالتی احکامات کے اوپر عمل درآمد کریں گے اور خلاف ورزی نہیں ہوگی، اور ہمیں یقین دہانی تبھی ہوگی جب آپ یہاں پر آئیں گے اور
کسی نے بھی عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو انہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ چیف جسٹس کے ریمارکس رہے ہیں اس پورے صورتحال میں۔ بہرحال وہاں پہ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ جی میں نے خود تو کارروائی نہیں کی، مجھے تو ایس ایس پی آپریشن نے خط لکھا کہ یہ حالات ہیں، اسی لیے ہم نے اس کو کر دیا۔ اور وہاں پہ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ اچھا اس نے خط لکھا اور آپ نے ہمارے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور وہاں پہ انتہائی برہمی کا اظہار کیا چیف جسٹس ابراہیم خان صاحب نے۔ یہ پورا کیس جو عرفان سلیم کا ہوا، یہ شروع صرف اتحاد کالونی کے ایک جلسے سے ہوا تھا، لیکن معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے اب ایک اور نیا مثال جو ہے وہ قائم کر دی ہے۔ اس نئی مثال کے تحت انہوں نے پہلے بھی آرڈر دیا تھا رنگریز صاحب کے حوالے سے بھی، اور اب عرفان سلیم کے بارے میں بھی بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر آپ کسی کو گرفتار کریں گے اور وہ آلریڈی وہاں پر ضمانت پر ہے تو یہ پھر آپ کو اجازت لینی ہوگی۔ یہ ایک بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثبت بات آئی ہے۔ عرفان سلیم نے تو قربانی دے دی، جمعرات اور جمعے کی رات بھی جیل میں گزاری، جمعے اور ہفتے کی رات بھی جیل میں گزاری، پورا دن بھی جیل میں گزارا، اور یہ 3 وقت جو 2 راتیں اور 1 دن اور پھر ہفتے کا پورا دن، یہ وہ غائب تھے، وہ معلوم نہیں تھے کہ کہاں پر ہیں۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ اب انہی کو پتا ہوگا، لیکن ان کی یہ قربانی ان کی پارٹی کے کام آئے گی، کیونکہ اب اس کے نیچے یہ جو حکم آلریڈی رنگریز خان صاحب کے حوالے سے سامنے آ چکا تھا اور اس حکم کی خلاف ورزی کی پشاور کے ڈپٹی کمشنر نے، پشاور کی پولیس نے، خیبر پختونخوا کی پولیس نے، اب اس پر عمل درآمد پشاور ہائی کورٹ کرا رہی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب جتنے بھی پشاور کے یا خیبر پختونخوا کے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وہ اب اسی کی بنیاد پر اپنے لیے جو ان کے بیل آرڈرز ہیں وہ نکلوانے کی کوشش کریں گے، اپنے بیل آرڈر نکلوائیں گے، اور اب ان کو موقع ملے گا کہ وہ سامنے آئے۔ آلریڈی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک موبلائزیشن کمپین شروع کر چکی ہے۔ عرفان سلیم جلسے کا اعلان کر چکے تھے، وہ دن تو گزر گیا، اتوار کو جلسہ تھا، لیکن اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ ان تمام عمل کے اندر، اس پورے عمل کے اندر سب سے پہلے جو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے وہ جاتا ہے انصاف لائرز فورم کو۔ قاضی صاحب خود آئے، پریس کانفرنس کی، معظم بٹ صاحب، جو خلیل صاحب ہے، وہ تمام لوگ، جتنی پوری کی پوری آئی ایل ایف کی ٹیم ہے، اس پوری ٹیم نے اس کیس کو بہت ہی ایفیکٹولی آگے اپروچ کیا، آگے لے کے گئے اور یہ آخر تک لے کے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہیں ابراہیم خان صاحب، انہوں نے جس طرح اس کیس کو سامنے لے کر آیا، ایک مثال بنایا، اور انہوں نے پھر یہ بھی خیال کیا کہ نہ صرف عدالتی احکامات پر عمل درآمد ہو بلکہ پولیس اور ڈپٹی کمشنر کی عزت بھی برقرار رہے، اور یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی عزت کا خیال رکھ رہے ہیں تو ذرا ہماری بھی خیال رکھیے گا۔ ڈپٹی کمشنر کے بارے میں یہ جو ان کے ریمارکس تھے یہ بہت زیادہ فائدہ مند رہے کہ جی آپ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہیں۔ یہ واضح کر رہا ہے کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے اب اس میں وہ ان کے دلوں میں وہ تیل نہیں رہا کہ وہ وہاں پہ کھڑے رہے۔ ہماری بیوروکریسی بالکل ختم ہو چکی ہے، کھوکھلی ہو چکی ہے، ذرا سا پریشر آتا ہے تو وہاں پہ دب جاتی ہے۔ پولیس جو ایک لیٹر جاری کیا انہوں نے، وہاں پہ کل آئی جی آئیں گے تو معلوم ہو کہ آئی جی کیا جواب دیتے ہیں۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس صوبے کے سربراہ ہیں، آپ کو یہاں پہ ذمہ داری دی گئی ہے، پورا صوبہ دیکھ رہے ہیں، مراعات لے رہے ہیں، اختیارات لے رہے ہیں، آپ کو ہر ایک چیز میسر ہے تو پھر آپ کو ذمہ داری بھی لینی ہوگی۔ بہرحال عرفان سلیم گھر چلے گئے ہیں، وہاں پہ ان کا پرتپاک استقبال ہوا ہے، تمام پی ٹی آئی کے ورکر اکٹھے ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر پشاور کی گلیوں میں اب پی ٹی آئی جو ہے وہ نکل آئی ہے، جلد سے جلوس بھی کرے گی، اور اس فیصلے کی بنیاد، یہاں سے یہ بنیاد پڑی ہے کہ عام انتخابات کے اندر پی ٹی آئی کو اب الیکشن کمپین چلانے کے لیے ایک رستہ مل گیا ہے۔